الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، ہے جدھر بھی جدھر بھی دیکھیے چرچا شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، اور منعقد ہے دیکھیے جلسہ شہ بغداد کا، منعقد ہے دیکھیے جلسہ شہ بغداد کا، اور سب کے سب کے لب پہ ہے نغمہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، اور یہ عقیدہ ہے میرا، یہ عقیدہ ہے میرا رب کی عطا و فضل سے، یہ عقیدہ ہے میرا رب کی عطا و فضل سے، مرتبہ مرتبہ ولیوں میں ہے اعلیٰ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا،
اور کرتے ہیں امداد پل میں جو پکارے المدد، کرتے ہیں امداد پل میں جو پکارے المدد، ہو جہاں بغداد کا رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، اور زندہ ہوتا پل میں مردہ اللہ اللہ ان کی شان، زندہ ہوتا پل میں مردہ اللہ اللہ ان کی شان، قم بِإِذْنِی قم بِإِذْنِی ہے فقط کہنا شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، اور حق نے بخشا ان کو ایسا ارفع اعلی مقام، حق نے بخشا ان کو ایسا ارفع اعلی مقام کہ ولیوں کے کاندھے پہ ہے تلوار شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، رب نے اونچا ہے کیا رتبہ شہ بغداد کا، ہے جدھر بھی دیکھیے چرچا شہ بغداد کا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے آپ لوگ وہاں پہ؟ باتیں کرنے کے لیے؟ غوث کی محفل میں آ کے بیٹھو، فائدہ بھی ملے۔ عجیب معاملات ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوانوں کو بھی۔ میرے دوست جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے یہ، نجات کا راستہ ہے یہ۔ میرے غوث کی محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے کہ اس محفل میں جو آ جاتا ہے وہ غوث کا چہیتا ہو جاتا ہے، یعنی غوث سے محبت کرنے والا غوث کا چہیتا ہو جاتا ہے، غوث بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ذکر کی محفل ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ اور ایسی محفل کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو ایسی محفل میں آتا ہے نا، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی بندہ زمین پر خدا خدا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو وہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔
یعنی ہم زمین میں دنیا والوں کے پاس، دنیا والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان فرشتوں کی جماعت میں ہمارا تذکرہ فرماتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ اگر ہمارا کسی بڑے ادھیکاری سے دوستی ہو جائے، وہ میرا ذکر کرنے لگے کہ لوگوں کے سامنے، تو ہم سینہ پھلا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے تو یاد فلاں آدمی ڈپٹی کمشنر کر رہا ہے، یا منسٹر کر رہا ہے، ایم ایل اے کر رہا ہے، ایم پی کر رہا ہے، جو بھی ہو، کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑے آدمی کی زبان میں میرا نام ہے، دنیا دار کے حوالے سے کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ آسمان میں فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ آسمان میں فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے، فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے۔ دنیا دار کے پاس ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں۔ اور یہاں پر وہی آئے گا جسے اللہ توفیق دے گا، جسے اللہ توفیق دے گا، ہدایت دے گا، وہی ایسی محفلوں میں آئے گا۔ ورنہ آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ہیں، باتوں میں محو ہیں، کوئی چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، کوئی گول گپے میں مصروف ہیں، کوئی باتوں میں، کوئی گفتگو میں، کوئی آداب تجارت میں، ہے نا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر اللہ نے جسے توفیق بخشی ہے وہ تمام تر کاموں کو چھوڑ کر اس محفل میں آیا ہے کہ غوث کی محفل میں جا رہے ہیں، غوث کی باتیں سنیں گے، غوث راضی ہو جائیں گے تو مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی ہے تو خدا راضی، اور خدا راضی تو پھر جنت تو ہمارا مسکن ہی رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات، میں نے کل کہا تھا کہ میں انشاءاللہ الرحمن ولایت کے حوالے سے کچھ بات آپ کے ساتھ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن ساتھ ہی ساتھ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے آباء و اجداد کے حوالے سے بھی دو چار باتیں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بات بالکل ذہن نشی کر لیں کہ اللہ والے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے، اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی اللہ والے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سکرہ بھی کی طبیعت علیل ہے، تھوڑی ان کے لیے دعا کی درخواست مجھے کر دیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ دیجیے آپ لوگ، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی، قیامت کے میدان میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن سارے رشتے، ساری دوستی، فرینڈشپ ختم ہو جائے گی، الا المتقین، مگر متقیوں کا رشتہ، نیک لوگوں کا رشتہ، اللہ والوں کا رشتہ قیامت میں بھی کام آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ والے ظاہری اعتبار سے مدد کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہے،
ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہا ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دینے سے شرماتا نہیں. مثال دینے سے، توجہ ادھر دیجئے آپ لوگ، مثال دینے سے شرماتا نہیں. اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کو اگر مکھی کی مثال دینا پڑے تو اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے کر کے بھی اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، اپنے بندوں کو تعلیم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے. اولیاء اللہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. کیا کہہ رہا قرآن مجید میں؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ مثال دے رہا ہے عبدا مملوکا، ایک زر خرید غلام کی مثال. ایک ایسا بندہ جو کسی کا غلام ہے، کسی کا نوکر ہے، کسی کا کام کرتا ہے، کسی کے گھر کا، کسی کے دکان کا، کسی کا نوکر ہے، کام کرتا اس کے پاس. عبد مملوکا، ایک نوکر چاکر ہے، ایک خدمتگار ہے، ایک غلام ہے. لا یقدر علی شیء، اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، درود پاک اللہم صلی علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک غلام ہے جس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جو غلام جس کو ہم اپنے کام کر رکھتے ہیں اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہم. یہ ماحول بن گیا، دستور بن گیا ہے. کام کرنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ایسا سمجھتے ہم. جو پیسے والے ہوتے ہیں بس ہم ہی ہم ہیں، باقی سب یہ سب جو ہے بس ہمارے نوکر، خدمت گزار، خدمتگار لوگ ہیں. اس کی کوئی اوقات نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے. فرمایا گیا قلوب المؤمنون عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. اللہ بہت بڑی بات ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ایک مثال لے کر کے سمجھایا. ایک زر خرید غلام ہے جس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی وقعت نہیں ہے. لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنے طرف سے رزق دے رکھا ہے. ایک وہ ہے غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے رزق دے رکھا ہے، اور رزق حسنا، اچھی رزق دے رکھا ہے. اور پھر فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ. اور پھر وہ ہماری دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتا ہے. سرًا و جہرًا، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی خرچ کر رہا ہے. حل یستوون، اللہ فرماتا ہے بتاؤ کہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ جو زر خرید غلام ہے جس کی کوئی وقات، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس سے اللہ کہا کہ ہم نے رزق دے رکھا ہے، رزق حسنہ دے رکھا ہے، اور وہ انہی رزق میں سے خرچ بھی کرتا ہے، انہی رزق میں سے خرچ بھی کرتا ہے، لوگوں کو بانٹتا بھی ہے، لوگوں کو بانٹتا بھی ہے، چھپا کر کے بھی اور دکھا کر کے بھی. اللہ پوچھتا ہے ہم سے، آپ سے، ہم سے، بندوں سے، حل یستوون، بتا کہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر نا. ایک جو زر خرید غلام ہے اور ایک جس کے پاس اللہ نے رزق دے رکھا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہی حال ہمارا اور اولیاء اللہ کا ہے، یہی حال ہمارا اور اولیاء اللہ کا ہے. ہمارا مقام کچھ اور ہے، اللہ والوں کا مقام کچھ اور ہے. اللہ والے اللہ اللہ کرتے 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 اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد
اللہ والوں کو اللہ تعالی وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ اب اللہ کا ولی بستر اٹھاتا ہے تو کبھی نوٹوں کی گھنٹی ملتی ہے، کبھی بستر اٹھاتا ہے تو ہیرے ملتے ہیں، کبھی جواہرات ملتے ہیں، کبھی اشرفیہ ملتی ہے، اور اللہ کا ولی ان کو خرچ کرتا ہے، کبھی دکھا کر کے دیتا ہے، کبھی چھپا کر کے دیتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یا غریب نواز کرم کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ ہمیں عطا کر دے۔ ادھر آپ دعا کر رہے ادھر مرادیں پوری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ادھر آپ دعا کر رہے ادھر منتیں پوری ہو جا رہی ہے۔ کچھ کا کام جو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا دعا وہاں کر رہا ہے، ادھر کام بن جاتا ہے، اور کچھ کا کام وہی کا وہی ہو جاتا ہے، کچھ کا کام ادھر بن رہا ہے، کچھ کا کام ادھر بن رہا ہے، کوئی چھپا کے اور کوئی بتا کے، کوئی ظاہر میں کام ہو رہا ہے، کوئی باطن میں کام ہو رہا ہے۔ اور یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اللہ والے کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ پاور دے رکھا ہے۔ کیا کہا؟ رزقاً حسنا، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور وہ بندہ انہی رزق میں سے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کو پاور دے رکھا ہے، مشکل کشائی کی پاور دے رکھا ہے، کسی کے مدد کرنے کی پاور دے رکھا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کی اللہ نے ان کو یہ طاقت ہے، یہ پاور عطا کر دیا ہے۔ اب وہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ انہیں پاوروں کو بروئے کار لاتے ہوئے کبھی کسی کی دستگیری فرما رہا ہے، کبھی کسی کی مشکلوں کو دور فرما رہا ہے، کبھی کسی کی پریشانی کو ٹال رہا ہے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ۔ بتاؤ تو صحیح، وہ جو ظاہر میں بھی دے رہا ہے، باطن میں بھی بانٹ رہا ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ اکبر! ایک صاحب عقل انسان یہ کہے گا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا حال اور اللہ والوں کا حال بھی یہی ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، لیکن میرے غوث کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ بغداد میں رہ کر کے پوری دنیا کا حال جانتے ہیں، بغداد میں رہ کر کے پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو، پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ اب بتاؤ ہماری نظر میں اور ان کی نظر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہماری نظر میں اور ان کی نظر میں فرق ہے یا نہیں ہے نا؟ فرق ہے نا؟ یہ فرق کیوں ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا، یہ فرق کیوں ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس سے پہلے آپ ولایت کی قسمیں جان لیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کل کہ میں ولایت کی قسموں کو بیان کروں گا۔ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ولایت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں کے بیٹھو۔ بولنا پڑتا تم لوگ کو۔ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ یاد رکھو ولایت کے درجات الگ ہیں، ولایت کے درجات الگ ہیں۔ ولایت کی قسمیں 3 ہیں۔ بعض نے کہا کہ ولایت کے 18 درجے ہیں، اور سلسلے چشتیہ میں تو ولایت کے 100 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ غوث کا، قطب کا، ابدال کا، اغواث کا، بدل کا، نجبہ کا، نقبہ کا، سالکین کا، الگ الگ ولایت کے درجے ہیں۔ اب اس پر گفتگو نہیں، بات ولایت کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو ولایت کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، ایک ہے ولایت فطری۔ کیا ہے؟ ولایت فطری۔ ایک ہے ولایت وہبی اور ایک ہے ولایت کسبی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، ایک کیا ہے؟ ولایت فطری۔
ایک ولایت وہبی اور ایک ولایت کسبی، ٹھیک ہے نا؟ ولایت میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے ولایت فطری کا۔ کس کا؟ زور سے بولیں۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے، کل کو آپ اس کو یاد رکھیں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو سب سے پہلا درجہ کون سا؟ ولایت فطری، یعنی جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے دنیا میں آئے اسے کہتے ہیں، جسے آپ اور ہم اس بار میں مادر زاد ولی کہتے ہیں، اس ولایت کو ولایت فطری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے، کیا کہتے ہیں؟ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بند کر دوں؟ ہاں بند کر دوں کیا؟ نیند آ رہی ہے؟ پہلی بات تو آپ لوگ آنے اتنی تاخیر کرتے کہ شروعات میں سوچ کیا بولوں کیا نہ بولوں، بڑی دیر سے آتے آپ لوگ۔ اور میں نے کہا کہ 8:45 بجے پروگرام شروع کر، جلدی ختم، ٹھنڈ کا موسم ہے نا؟ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ تو چھوڑے، ہم تو کیا کھاتے نہ سو جاتے، ہمارا کیا ہے؟ ہاں، تو کم سے کم آپ کا تو خیال ہم کو رکھنا پڑے گا، اس لیے آپ لوگ جلدی آئیں گے تو جلدی ختم کریں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ جو پہلے نمبر کی جو ولایت ہے اسے کہتے ولایت فطری، یعنی جو مادر زاد ولی ہو، جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں آئے، اس ولایت کو ولایت فطری کہتے ہیں۔ جیسے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک مادر زاد ولی ہے نا، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے آئے نا، ماں کے پیٹ میں تھے اور 18 پارے قرآن حفظ کر لیے، سبحان اللہ۔ میں آگے بتاؤں گا اس کو انشاءاللہ آج، کیونکہ میرا وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اسی طرح بات چلی جائے گی پھر، اور جو اپنا موضوع ہے وہ رہ جائے گا پھر، ہے نا؟ تو یہ اس پہ ذرا میں بہت سارا بھر کے لایا ہوں، تھوڑا سوچا کہ وہ دھیرے دھیرے نکالتا رہوں، ہے نا؟ تو نمبر 1 پر جو ولایت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت فطری۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت فطری، جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے دنیا میں آئے، جسے اللہ تعالیٰ مادر زاد ولی بنائے، اس ولایت کو کہتے ہیں ولایت فطری۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ اور دوسرے نمبر پر جو ولایت ہے وہ ہے ولایت وہبی۔ کیا ہے؟ ولایت وہبی کہتے ہیں ہبا کر دینا۔ کیا کر دینا؟ یعنی کوئی اللہ کا ولی کسی کو چاہے اپنے نگاہ اپنی نظر سے ولایت کا جام پلا دے اور اسے ولی بنا دے، اس ولایت کو ولایت وہبی کہتے ہیں۔ جیسے کہ میرے غوث نے چور کو ولی بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگ کے سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے کہ میرے غوث کے بارگاہ میں چور آیا تھا، نظریں ملائی، ولی بنا دیا، سبحان اللہ۔ ہاں، چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے نا، سنیں آپ لوگ واقعہ، ابھی بتاؤں گا نہیں واقعہ میں، وقت نہیں، پھر ٹائم لگ جائے گا۔ ہاں آپ لوگ سنیں نا، چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میرے غوث نے نظر ڈالی، نگاہ ولایت میرے غوث کی پڑی، چور وقت کا ابدال بن گیا، وقت کا قطب بن گیا، وقت کا ولی بن گیا۔ یہ جو میرے غوث نے نگاہ ولایت ڈال کر کے ایک چور کو ولی بنا دیا، اسی ولی کی ولایت کو ولایت وہبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت، زور سے، ولایت۔ اور ایک ولایت ہے ولایت کسبی۔ کیا ہے ولایت؟ ہاں، ولایت کسبی کہتے ہیں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، بندگی کر کے، مجاہدہ کر کے، تقوی و طہارت کر کے، برائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، شریعت پر عمل کر کے، جو بندہ دن رات اللہ 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 کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کے ذریعے سے اسے اپنا دوست، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اس قسم کی ولایت کو ولایت کسبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ ہاں، کتنی قسمیں ہو گئی ولایت کی؟ ذرا زور سے بولے نا پیچھے والے۔ نمبر 1 ولایت فطری۔ ہاں، نمبر 1 کون سی ولایت ہے؟ نمبر 2 ولایت وہبی، اور نمبر 3 ولایت۔ دیکھیے
ولایت چاہے وہ کسبی ہو چاہے وہبی ہو، ذریعہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. جو مادرزاد ولی ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے آپ، وہ تو اللہ کی عطا، اللہ کا فضل ہے، اسے چھوڑ دیجیے آپ. لیکن جو ولایت وہبی ہے، جو ولایت وہبی ہے وہ کسی اللہ والے کی نظر سے پلایا ہوا جام ہوتا ہے کہ بندہ پیتا ہے نظر سے اور دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے. دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، بالکل دل آئینہ بن جاتا ہے. دل کی تمام تر میل گندگیاں ختم ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو میگنیٹ ہے، میگنیٹ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ میگنیٹ میں اتنی طاقت رہتی ہے، اتنا پاور رہتا ہے، وہ لوہے کو چاہے تو کھینچ کر اپنے قریب کر لے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کھینچ کر اپنے قریب کر لے اور لوہا اس سے مل کر کے رہے کئی دنوں تک، کئی گھنٹوں، کئی مہینوں تک. تو جو پاور میگنیٹ میں ہے وہی پاور اس لوہے میں آ جاتا ہے نا؟ یعنی ہماری آپ کی زبان میں کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے نا؟ اس کو یوں سمجھ لے، کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو تو اب وہ جو ولی ہوتا ہے اللہ کا، نگاہ ولایت ڈال کر کے اس کے دل کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور ولایت کسبی عبادت، بندگی، ریاضت، مجاہدہ، ولایت کسبی جس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے لوہے کے 2 کھمبے لے کر کے آئیں یا 2 راڈ لے کر کے آئیں اور اس لوہے کے راڈ سے آپ بار بار جو ہے میگنیٹ کو گھستے رہیں تو جو پاور اس میگنیٹ کی ہے وہی پاور اس لوہے کی ہو جاتی ہے. تو بندہ جب عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تقوی و طہارت اختیار کرتا ہے، ذکر و اذکار محو رہتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو پھر ولی کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے، جو کہ وہ کسی سے مرید ہوتا ہے، ولی کی بارگاہ میں رہتا ہے اور ولی کی صحبت میں رہ کر کے وہ ولی اسے نمازوں کی تلقین کرتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، نفل پڑھواتا ہے، عبادت کرواتا ہے، بندگی کرواتا ہے، تو پھر وہ جو ولی کا رنگ ہے وہی رنگ جو ہے اس بندے پہ چڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے. بابا فرید گنج شکر کا آپ سنیں نا واقعہ، اتنی عبادتیں کروائے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. بابا فرید گنج شکر کو اللہ اکبر کہ آپ بیٹھے ہیں ذکر میں، پورے جسم کا گوشت پورے ہڈیوں میں مل گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس بدن میں کچھ نہیں ہے، بدن میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل اس طریقے سے ذکر الہی منہمک ہے کہ کوا جو ہے آ کر کے آپ کے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اللہ کوا جو ہے آپ کے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہا، مگر پھر بھی آپ یاد الہی مستغرق ہیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. کوا آ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے تو آپ کی آنکھوں کو بھی نوچ رہا ہے، آپ کے آنکھوں کو نوچ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کاکا 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 کھئیو کھا جائیو سب ماس، مردو نین نہ کھئیو مجھے پیا ملن کی آس. اے کوا تو کھا رہا ہے تو کھا، مگر میری آنکھوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ ان 2 آنکھوں سے مجھے اپنے یار کا دیدار کرنا ہے. اللہ اکبر. ہاں سنا رہی بات؟
کتنے ذکر کرنے والے وہ لوگ تھے، تسبیح و تحلیل کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی یاد مستغرق رہنے والے وہ لوگ تھے۔ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا حدیث قدسی، حدیث پاک میں کہ بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے مجلس میں تو میں بھی اپنی شان کے لائق اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنے بندوں، خدا اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ ذکر کرے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بندے کے محفل میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اللہ، مگر ہم ایسے بندے کہ محفل میں آنے سے دور بھاگتے ہیں، محفل میں آنے سے کتراتے ہیں۔ پیری مریدی کی بات کون سنے گا آج کے زمانے میں؟ آج کل تو حال یہ ہے کہ پیر صاحب بھی جیسے مرید بھی ویسا ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ویس سن رہے ہیں نا؟ آج کل جو ہے پیر صاحب جیسا مرید بھی ویسا۔ وہ ایک پیر صاحب گئے مرید کے یہاں تو دیکھے کہ بھائی مرید کے یہاں فرنیچر بڑا اچھا ہے، فرنیچر بڑا اچھا ہے، اور دیکھا کہ مرید جو شال ڈالا ہے بھی بڑا اچھا ہے۔ تو پیر صاحب اندر اندر کہہ رہے ہیں فرنیچر لو کی شال لو، فرنیچر لو کی شال لو، فرنیچر لو کی شال لو۔ مرید بڑا چالاک تھا، پیر صاحب گھوڑے پہ آیا تھا، اور پیر صاحب جو ہے گھوڑے پہ آیا تھا، اور پیر صاحب کے پاس جو عصا تھا اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، یعنی بہت اچھا عصا تھا۔ تو مرید بھی کہہ رہے ہیں گھوڑا لو کی عصا لو، گھوڑا لو کی عصا لو، گھوڑا لو کی عصا لو۔ تو پیر صاحب کہہ رہے اگر ایسا ہے تیرا تے کو میرا مے کو، تیرا تے کو میرا مے کو، ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو تیرا تیرے کو میرا میرے کو۔ تو جیسے مرید ویسا پیر، اور جیسا پیر ویسا مرید، ہے نا؟ وہ ہمارے سرکار جیلانی میاں فرماتے ہیں کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، یا یوں کہ جیسی روح ویسی غذا، ہے نا؟ کما، سرکار کی حدیث بھی ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج حال یہ ہو گیا ہمارا تیرا تے کو میرا میں کو ہو گیا ہے نہیں، مگر وہ زمانہ تھا کہ اللہ والے اپنے مرید کی ایسی تربیت کرتے تھے کہ اپنا رنگ اس مرید کے اوپر چڑھا دیتے تھے، اپنا رنگ جو ہے مرید پر چڑھا دیتے تھے، اور مرید بھی اتنا باعمل ہوتا تھا، اتنا باوقار ہوتا تھا، اتنا باادب ہوتا تھا کہ پیر کی جوتیوں کو سر پہ رکھ کر کے چلتا تھا۔ خود میرے غریب نواز، سرکار غریب نواز 11 سال تک اپنے پیر کی جوتی کو اور سامان کو اپنے سر پر لے کر کے چلے ہیں، تب جا کے مرتبہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، تب جا کے مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ تب جا کے حضرت امیر خسرو کا واقعہ سنے آپ لوگ؟ سنے ہیں؟ توتیے ہندوستان، ہندوستان کا سب سے بہتر شاعر، سب سے بڑا شاعر، جنہیں دنیا توتیے ہندوستان کے نام جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر خسرو کا وہ شعر ہے نا، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگاری سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگاری سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا گا شعر؟ سمجھا دوں؟ سمجھیں گے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی جگہ تھی جس جگہ پہ کل رات کو میں گیا تھا۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم،
پہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ منبودم. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی جگہ تھی جس جگہ پر رات کو میں گیا تھا، لیکن جب میں گیا تو کیا دیکھا، ہر طرف عشق والے دل لوٹ رہے تھے محبت میں. ہر عاشق اپنا دل لے کر کے لوٹ رہا، تڑپ رہا تھا، عشق میں بلبلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ایک بسمل کی طرح لوٹ رہا تھا. علامہ حسن رضا کا وہ شعر ہے نا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ رات کو میں گیا تھا. جب میں گیا تو کیا دیکھا کہ دل لوٹ رہے تھے، عشق میں لوگ تڑپ رہے تھے. آگے فرماتے ہیں وہ تڑپ کیوں رہے تھے؟ تو فرماتے ہیں پری پے کر نگاری سرو قد لالا رخسارے، ایک پری پے کر خوبصورت حسین و جمیل چہرہ، ایک حسین و جمیل وجود، اور جن کے رخسار گال بالکل گلاب کی طرح لال لال، یعنی میرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پری پے کر نگاری سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دلبود شب جائے کہ منبودم. سر سے لے کر پیر تک وہ جو تھا وہ بالکل دل کے لیے آفت تھا. یعنی دل جو ہے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے، اس خوبصورت قد و کاٹھی کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کی شعاؤں کو دیکھ کر کے دل میرا جو ہے کانپ رہا تھا، دھڑک رہا تھا، تڑپ رہا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. یہ جو محفل سجی تھی نا وہ لامکان میں سجی تھی، اور اس محفل کا جو مین تھا وہ خدا تھا. سبحان اللہ. خدا خود میر مجلس بود، اس مجلس کا خدا میرے کارواں تھا. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، اور محمد شمع محفل بود، اس محفل کا کی جو شمع تھی، جو چراغ، جو روشنی، وہ محمد عربی کی ذات تھی. سبحان اللہ. کہ جس محفل میں رات کو میں گیا تھا. اللہ اکبر. یہ اشعار، یہ کلام ہے امیر خسرو کے، جنہیں دنیا توتے ہندوستان کے نام جانتی ہے، جن کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا بڑا نہیں، اتنا بڑا دماغ چاہیے. وہ امیر خسرو کے پیر کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ ہاں نہیں معلوم ہے؟ امیر خسرو کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا محبوب الہی کے نام جانتی ہے. سبحان اللہ. ہاں امیر خسرو کے پیر کا نام کیا تھا؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. بڑی محبت تھی اپنے پیر سے آپ کو، بڑی محبت تھی. وقت کتنا ہو رہا ہے بھائی؟ باپ رے بڑی محبت تھی اپنے پیر سے آپ کو، بہت زیادہ عقیدت، بہت پیار. ہر لمحہ پیر کی محبت میں، پیر کی یاد میں رہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ بازار گئے کچھ سامان لانے کے لیے. جب سامان لانے کے لیے بازار گئے تو تاخیر ہو گئی، دیری ہو گئی. جب بڑی دیر کے بعد آئے تو نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید سے کہا کہ امیر خسرو اتنی تاخیر سامان لانے میں کیا بات ہے؟ تو امیر خسرو نے کہا کہ حضور بات اصل یہ کہ ایک اللہ والے کا جنازہ جا رہا تھا، ایک اللہ والے کا جنازہ جا رہا تھا، اور اس اللہ والے کا یہ فرمان تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندہ دے، جنازے کی نماز پڑھائے تو میں اس کی سفارش کروں گا، اور جنازہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ. وہ کیا ہوگا؟ اسے جنت مل جائے گی، جنتی ہوگا. نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امیر خسرو پھر تم نے کیا کیا؟ جنت لے لی، جنازے کی نماز پڑھے، جنت لے لی. تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے جنت لینی ہے تو ان سے نہیں لینی ہے، جنت لینی ہے تو آپ سے لینی ہے.
جنت لینی ہے تو کن سے لینی ہے؟ آپ سے لینی ہے۔ کتنا بھروسہ تھا اپنے پیر پر، اور ہمارا ہاتھ، یہ پیر میں ذرا کچھ کمی آ گئی دوسرے پیر کو پکڑو، اس میں کمی آ گئی تیسرے کو پکڑو، تیسرے کو چوتھے کو پکڑو، یہ پھلاں وہ دھماکہ وہ پھلاں بدلتے رہتے ہم لوگ، ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے پیر پر ہی بندے کو بھروسہ نہیں، مرید کو بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے پیر پر ہی مرید کو بھروسہ نہیں ہے کہ میرا پیر مجھے بچا پائے گا یا نہیں، جنت دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا۔ وہ امیر خسرو کا عقیدہ تھا، جنت مل رہی تھی مگر جنت نہیں لی، کہا لینا ہے تو پیر کے صدقے، پیر کے وسیلے سے لینا ہے، پیر کے ذریعے سے لینا ہے۔ جب یہ اعتقاد، جب یہ عقیدہ، جب یہ بھروسہ مرید اپنے پیر پر کرتا ہے تو پیر بھی اپنے مرید کو مایوس نہیں کرتا، پیر بھی اپنے مرید کو چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ اور اس پر بھی بہت ساری باتیں اب وہ کہیں گے تو پوری باتیں ادھر چلی جائے گی، اور ہمارا جو اصل موضوع ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے، پھر اصل موضوع کی طرف آنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، ایسے بھی 9:45 کے اوپر ہوگا قریب قریب۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات ہماری چل رہی تھی اولیاء اللہ کے حوالے سے، ہے نا؟ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ولایت فطری، ولایت وہبی اور ولایت کسبی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو پاور عطا فرماتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سرکار غوث پاک پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ، جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث پاک کو ایسی نظر کہاں سے مل گئی، ہے نا؟ غوث پاک کو ایسی نظر کہاں سے مل گئی؟ اولیاء اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، اولیاء اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے منگا لیتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے بلا لیتے ہیں، کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، کہیں سے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ طاقت، یہ پاور اولیاء اللہ کو ملا کہاں سے؟ طاقت ملی کہاں سے اولیاء اللہ کو؟ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث کے بھی الگ الگ درجے ہیں، حدیث کے بھی۔ حدیثوں میں جو سب سے اونچی کوالٹی کی جو حدیث ہوتی ہے، وہ ہے جو بلند مقام رکھتی ہے، وہ ہے حدیث قدسی۔ کیا ہے حدیث؟ حدیث قدسی کہتے ہیں جو بات اللہ کی ہو اور روایت کرنے والے رسول اللہ، بات اللہ کی ہو اور روایت کرنے والے رسول اللہ۔ رسول جو کہے وہ بھی حدیث ہے، صحابہ جو کہہ دیں صحابہ کی بات بھی حدیث ہے، مگر درجے ہیں۔ کوئی حدیث مرفوع ہے، کوئی حدیث قدسی ہے نا؟ تو حدیثوں میں جو اعلیٰ مقام رکھتی ہے حدیث، وہ ہے حدیث قدسی۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، پیچھے والے تو بالکل ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں تقریر کے آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، باتیں ادھر کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ تھوڑا آپ توجہ دیجیے، بالکل بیچ میں جگہ جو ہے اس کو پر کیجیے، تھوڑا قریب آ کے بیٹھ جائیے، پیچھے والے ذرا قریب آ کے بیٹھ جائیے، جگہ تھوڑا پر کر لیجیے تو مجھے لگے گا کہ ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں بالکل۔ وہ کیا ہو رہا ہے کہ جگہ خالی ہو، جہاں جگہ خالی ہو تو وہاں شیطان آگے بیٹھ جاتا ہے، ہاں، اور پھر وہ ورغلانا شروع کر دیتا باتوں میں۔ اس لیے قریب آ کر کے بیٹھ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے، ہے نا؟ میرے آنے کا مقصد کچھ نہ کچھ تو ہو، ورنہ آیا کچھ بول کے چلا گیا، نہ آپ کو کچھ پتا چلا، سمجھ میں آئی، نہ میرے کچھ بھیجے میں اتری، تو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ آپ بھی اپنے ذہن میں اتارے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنا فرض ادا کر رہے ہیں؟
نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی ماشاءاللہ. جن کی ہو رہی ہے تو کہیں گے ماشاءاللہ, اور جن کی نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں حضرت اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جا تھوڑا سا, ہے نہیں. فرائض کی پابندی ہو رہی ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, ہاں اللہ سے قریب ہونا ہے. امام توجہ ادھر, ہاں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ سے قریب ہونا ہے. ہاں اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے. ہم تو کہہ دیتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں بھائی, ہے نا, باتیں تو کہتے کہ نہیں کہتے ہیں, ارے بھائی ہم کو کون پکڑے گا, ہم تو اللہ والے آدمی ہیں. بابا بولنا بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل رہتا ہے. ہاں اللہ والے اتنا آسان نہیں ہے. فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور یہ بندے ہم بندے فرائض سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہاں نمازوں سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کل کہا تھا نماز پڑھیں گے, سب نے کہا ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت, اٹھا دیا ہاتھ, لہرا دیا ہوا میں, پڑھیں گے حضرت نماز. کتنے لوگ آئے ہوں گے فجر کی نماز میں؟ ہاں کتنے لوگ آئے ہوں گے بھائی؟ مرنا نہیں ہے, ارے مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ مرنے کی بات آتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت کہاں موت کی لے کے آگے بیچ میں, حضرت چل رہا تھا چلن تو ویسے ہے نہیں, یہ کہاں مرنے کی بات لے کے آئے. اور نوجوان تو پہلے کہتے ہیں ہم تھوڑی مریں گے, یہ بڈھے باٹے مریں گے پہلے, ہے نا. نوجوان کیا سوچتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو خون ہمارا گرم ہے, جوشیلا خون ہے, ابھی ہم تھوڑی مریں گے, یہ جو بڈھے باٹے لوگ یہ لوگ جائیں گے, ہے نا. کہتے نہیں کہتے ہیں, ارے بھائی آم کا باغیچہ دیکھیں, آم کا باغیچہ دیکھیں, آم کا باغیچہ, اس میں بڑے بڑے آم بھی رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے تکولے بھی رہتے ہیں, رہتے کہ نہیں رہتے. رات کو زور کی ہوا چلی اور صبح جا کے دیکھیے وہ جو بڑے بڑے لٹکے ہیں اور جو چھوٹے رہتے نیچے گرے پڑے ہیں. ہاں صحیح بول رہا ہوں نا, جب ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے لٹکے رہتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے تکولے جو ہے زمین پہ پڑے رہتے ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ بڈھے باٹے جائیں گے, تمہارا وقت آئے گا تمہیں جانا پڑے گا, ہے نا. تمہارا وقت آئے گا تمہیں جانا. آج تو موت کا حال یہ ہے کہ بابر موت کے بارے بات آئی تو فوراً چہرے تو میسے جب مرجھا گئے, ایسا لگ رہا ہے سورج مکھی کا پھول, بس وہ دیکھ کر کے سورج کو پھس سے ایسے سامنے اپنے آپ کو گرا لے نیچے, ویسے حال ہو جاتا ہے. ہاں اب دیکھیں آپ ہمارے نوجوانوں کو یہاں بہت کریں گے, ارے مار دوں گا, اب کہیں بیٹا ذرا خبر میں اتر جا بیٹا, نہیں حضرت نہیں حضرت یہ ہم سے نہیں. کیوں بابا خبر میں کیا وہ مردہ پکڑ لے گا تمہارے پاؤں کو, ہاں لنگی گھسیٹ لے گا کہ پائجامہ پکڑ لے گا بھائی. نہیں حضرت یہ کبھی ہم نے کیا نہیں. تو اچھا کبھی تم کو بھی وہاں جانا پڑے گا, اس وقت کیا بولو گے, نہیں میں نہیں آتا بول کے, مجھے اوپر کھلو بول کے. ہاں جانا تو پڑے گا نا. کھالو سے بڑا پیار ہے, اور کھالو کو اتارنے کے لیے کہے بیٹا ذرا اتر جا, نہیں, یہ ہمارے سے نہیں ہونے والا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ موت سے نوجوان اتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں, مگر میں بتاتا ہوں کہ موت, میرے آقا نے دعا کی, مولا جو مجھے رسول مانتے ہیں جانتے ہیں اس کے دل میں موت کی محبت پیدا فرما دے. ہاں جو مجھے رسول جانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, اس کے دل میں موت کی محبت پیدا فرما دے. اس لیے کہ موت کی محبت ہوگی تو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. ہاں موت کو یاد کرے گا تو زنا سے دور بھاگے گا, موت کو یاد کرے گا تو برائی سے دور بھاگے گا, موت کو یاد کرے گا تو بے حیائی سے دور بھاگے گا. ہماری ماں بہنیں بھی موت کو یاد کریں. ہماری ماں بہنیں سوچتی ہے کہ بس حضرت آج دیر نوجوانوں کو برابر دیر ہم بچے ہوئے ہیں. ارے میری اماں تم کو بھی سمجھا رہا ہوں, کم سے کم موت کو یاد کرو. ہاں مرنا سب کو ہے. شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے, آج اس کی تو کل تمہاری باری ہے. تو مرنا تو ہے نا, جب مرنا ہے تو تیاری کرو, موت سے ڈرو نہیں. مرنا ہے تو تیاری کرو, موت سے ڈرو نہیں. بات ہماری چل رہی تھی اولیاء اللہ کے حوالے سے, اور بعض کے
فرائض کو ادا کریں. فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بگڑی بن جائے, آپ چاہتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جائے, آپ چاہتے ہیں مقدر سنور جائے. ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے نماز. وہ حل ہے نماز فرائض کی ادائیگی, کہ بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. ہم پریشان ہیں. حضرت ایک تعویذ, حضرت سورہ بقرہ پڑھ دو. حضرت ذرا ہمارے دکان پہ آئے تو دکان سامنے پورا رکھ دیا کھول کے, حضرت دعا کر دو. بابا سارا ہم ہی کریں, تم بھی تو کرو. ہاں دعا کریں, ہم فاتحہ پڑھیں, ہم تعویذ دیں, ہم سب ہم ہی کریں, تم بھی تو کچھ کرو. حضرت کیا کرنا؟ میں نے کہا نماز پڑھو. نماز پڑھو اور صبح کو اٹھ کے نماز کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی صبح کو تلاوت ہو اس گھر سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں. مگر ہم یہ نہیں کرتے. ہم 5,000 10,000 کسی عامل کو دے دیں گے, وہ جھوٹا پاکھنڈی کوئی ہوگا, اس کو دے کر کے جو ہے ہم کام کرائیں گے. مگر فری میں جو ہمیں ٹوٹکے دیے جا رہے ہیں, نسخے دیے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھو, قرآن کی 3 آیت ہی صحیح پڑھ کر کے جو ہے ایصال کر دو یا دعا کر دو. اتنا کرنے کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہے. صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ہاں کیا آپ کے گلی میں لوگ نہیں ہیں؟ ہاں بھائی, گلی میں آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ اگر سب کو مردوں کو نکالا, نوجوانوں کو سب کو نکالا جائے تو ابھی یہیں پہ 500 کھڑے ہو جائیں گے. ہاں تھوڑی سی کوئی یار ڈی جے لگا دو. ڈی جے ابھی دیکھو ڈی جے لگا تھا نا یہاں پہ. ہاں ساری خبریں رہتی ہیں مجھے. ڈی جے لگا دو, باپ رے باپ, بچے کچے اچھے بڈھے باڈھے سبھی آ جائیں گے, ہے نہیں؟ سب کے سب, عورتیں الگ, مرد الگ, بچے الگ, بڈھے الگ, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اب بیٹا ڈانس کر رہا ہے رومال کونا پکڑ کے, اب آپ کا دیکھ کیا ڈانس کر رہا ہے میرا بیٹا, ہائے 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 کمال کرتا بیٹا, ہے نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں وہ تو لال شرٹ میں ڈانس کر رہا ہے, میرا بیٹا ہے, وہ کیا ڈانس کرتا بیٹا, ہے نہیں؟ اب پہلے کا زمانہ تھا کسی کو کہہ دے کہ تمہارا بیٹا ڈانس کر رہا ہے تو شرم سے منڈی جھکا لیتے تھے, اللہ کیا کر رہا ہے, میرا بیٹا ڈانس کا مجھے مروا دے گا, ہے نہیں؟ مگر آج آئے ہائے آج تو اچھا ایک چیز اور یاد آ گئی, آج تو بہو بھی پسند کرتے ہیں نا تو ڈانس والی. جو ڈانسنگ آتی ہے کیا, تھوڑی میوزک گیزک کچھ آتی ہے کیا؟ ہاں دیکھنے جائیں گے لڑکی, مگر دیکھیں گے کہ بھائی دسترخوان کیسا ہے, گھر کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, ہاں اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے, ہاں فیشن مغربی تہذیب ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اور لائیں گی بہو کون سی والی, وہ جو بالکل ہوٹ پورے لال لال کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس پورا رنگ لا کے اسی کے منہ میں تھوپ دیا گیا ہے نہیں؟ اور وہ بہو جب آئی تو 2 دن کے بعد حضرت ایک تعویذ دے دو. کیا ہو گیا؟ بولے حضرت کیا کروں, وہ تو پورے گھر کو نچا رہی ہے, شوہر کو نچا رہی ہے, سسر کو نچا رہی ہے, ساس کو نچا رہی ہے, دیور کو نچا رہی ہے, بھسر کو نچا رہی ہے. میں نے کہا پورے خاندان کو نچائے گی, ناچنے والی لے کر کے آئے ہو, نچائے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ تم نے قرآن پڑھنے والی کا تلاش کیا. قرآن پڑھنے والی تلاش کرتے تو گھر میں صبح کو چائے بھی لا کے دیتی, قرآن کی تلاوت بھی کرتی. مگر ہم تو پیسہ دیکھتے, پیسہ ہے نہیں؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ ہاں موضوع ہمارا کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے, بات آگے تو بول رہا ہوں. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہم لڑکی نہیں دیکھتے, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی جو آ رہی ہے وہ پیسے والی ہے یا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے بنا پر انسان نکاح کرتا ہے, حسن و جمال, حسب و نسب, ہے نا, مال و منال اور دین. میرے آقا نے فرمایا تم 3 کو چھوڑ دو, دین دیکھنا, دین کی لڑکی میں دین ہے کہ نہیں. اگر دین دار ہوگی تمہارا گھر رشک جنت بن جائے گا, اور بے دین ہو جائے تو پھر کتنا بھی پیسہ ہو جائے سب بیکار ہو جائے گا. مگر ہم وہ وہابی ہو تو چلے گا, مگر پیسے والی ہونا
بدعقیدہ ہو تو چلے گا، مگر لڑکا پیسہ والا ہونا، سنی غریب ہے تو نہیں دیں گے، کیا کما کے کھلائے گا، نہیں کیا میری بیٹی کو دیکھے گا وہ، اور وہابی اگر پیسہ والا ہے دے دیں گے، میری بیٹی اچھی رہے گی۔ سنو کان کھول کے، اگر اس کے تقدیر میں، اس کے نصیب میں اگر پیسہ ہے، غریب سے شادی کر دو تو پیسہ والا بن جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، تم نکاح کرو، تم غریب ہو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ تو غریب اگر دیندار ہے دے دو، تمہاری بیٹی خوش رہے گی، اور وہ دیندار نہیں، وہاں بڑا ہے، سڑیلا ہے، ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ ان کا تو ایمان رہتا ہے ہی نہیں، ایمان رہتا ہے کیا ان کا؟ ہاں کورا رہتا، کورا، کوری چائے پیتے ہیں ہم لوگ، ہاں اس میں دودھ نہیں رہتا، رہتا کیا؟ تو بغیر دودھ بولتے کوری چائے بولتے ہیں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، بے سواد کہتے ہیں، یہ ان کا حال ہے، بے سواد لوگ رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دین دیکھو، سنی دیکھو، صحیح العقیدہ دیکھو، اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اور رب کے بھروسے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں لالی پاؤڈر والی ہے نہیں، اور لڑکا بھی، لڑکی دیکھے گا تو تم گوری چٹی ہونا، اس کو کالی کروڑی چلنے والی نہیں ہے، گوری چٹی ہونا اس کو۔ باپ رے بابا، اس کو کیا پوچھ پوچھ کے اپنے چہرے پہ لگا کے تو بھی گورا بن جائیں گا؟ اس کو لائیں گے کس لیے بھائی؟ اللہ کی پناہ۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نکاح کے موقع پروگرام رکھیں، آپ تو بتاؤں گا میں انشاءاللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولے نا، ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے بھی لگ رہی ہے، نہیں کیوں بولتے؟ لگ رہی تو بولتے لگ رہی، ہاں اگر لگ رہی تو بولتے کہ لگ رہی، اس میں کیا بات ہے بھائی؟ ٹھنڈ لگنا کا کوئی گناہ ہے؟ ہاں ٹھنڈ لگنا کوئی گناہ ہے بھائی؟ ہاں گرمی ہو رہی ہے آج ماشاءاللہ، چلو یہ عشق کی گرمی ہے، سبحان اللہ، یہ محبت کی گرمی ہے، سنیوں کو ٹینشن نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو؟ چاہتے ہیں کیا؟ زور سے بولے، چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو، سب لوگ چاہتے ہیں اللہ قرب حاصل ہو۔ تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے امید اس وقت ہماری برقرار رہے گی، امید میں تازگی اور بالغی آئیں گی جب آپ سب کو میں فجر کی نماز دیکھوں گا۔ میں آپ نے نہیں کہہ رہا ہوں میرے دوست، میرا کیا ہے، دیکھو میں تقریر کیسے بھی کر دوں گا، 1 گھنٹہ ٹائم پاس کر کے چلا جاؤں گا، مگر میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بندہ گھر پہ گھر بنا رہا ہے، باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلا گیا، گھر کا گھر دھرا کا دھرا رہ گیا، پڑا کا پڑا رہ گیا۔ وہ جو اپنے محنت کی خون پسینے کمائی سے جو گھر بنایا تھا، اس گھر پہ اب کسی دوسرے کی حکومت ہے، مگر جواب آپ کو دینا پڑ رہا ہے، اس کو دینا پڑ رہا ہے، ہم کو دینا پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ کام کیجئے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، اس لیے سب کچھ کریں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، میرے تمام بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی۔ اگر آپ سب نے نمازوں کی پابندی کر لی، خدا کی قسم یہ محفل جو ہے ہماری قبول ہے، محفل ہماری قبول ہے اگر آپ لوگ نمازوں کی پابندی کر لی۔ سب سے پہلے نوجوان ہمارا اتنے سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، میرے کہنے پہ نہیں کہ حضرت آپ کہہ رہے، میرے کہنے پہ نہیں، یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ نے فرض کیا، ہم کو ادا کرنا ہی ہے۔ ہم آئے ہی دنیا میں اسی خاطر ہیں، ہم آئے دنیا میں اسی خاطر ہیں میرے دوست، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب سنے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بہت ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔
ہو گئی بات. اب آگے بڑھے. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کے بعد نوافل کثرت سے پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نوافل، نفل نمازیں، نفل کام جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نفل پڑھنے کی وجہ سے، کثرت سے نفل پڑھنے کی، نفل کام کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. بندہ نفل کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو اس بندے کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس بندے کی آنکھوں میں ایسی بینائی اور ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا نور آ جاتا ہے کہ بندہ بغداد بیٹھے بیٹھے یاول کی سرزمین پر رہنے والے کو دیکھتا ہے. یعنی ہمارے دیکھنے میں اور اس اللہ کے نیک بندے کے دیکھنے میں فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں یہاں سے نکڑ تک دیکھیں، ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں یہاں سے گھر تک دیکھیں، گھر کے پیچھے کیا ہے اسے دیکھ نہ پائے. لیکن جس بندے کی آنکھوں میں اللہ فرماتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے. تو جس بندے کی آنکھوں میں اللہ کے دیکھنے کی قدرت آ جائے تو بندہ بغداد میں رہ کر کے، بندہ اجمیر میں رہ کر کے، بندہ یاول میں رہ کر کے، بندہ جہاں چاہتا دیکھ پا لیتا ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں مگر پکڑنا خدا کا ہوتا ہے. میرے غوث بغداد میں بیٹھے بیٹھے کوئی دریا میں جا رہا ہوتا ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے، ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور اسے ڈوبنے والے کو پانی سے نکال کر کے اس کو کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. وہ جو ہاتھ بڑھاتے ہیں ہاتھ غوث کا ہوتا ہے مگر بڑھانا پکڑنا میرے خدا کا ہوتا ہے. اس میں طاقتیں ہوتی ہے وہ خدا کی ہوتی ہے. پاؤں بندے کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے. بندہ ایک پاؤں یہاں دیتا ہے اور ایک پاؤں سے بندہ بغداد پہنچ جاتا ہے، دوسرے پاؤں سے بندہ جو ہے مدینہ پہنچ جاتا ہے. یعنی پاؤں تو بندے کے ہوتے ہیں مگر چلنا خدا کا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ نفل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا کتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، نفل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا کتنا قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتا ہے. یعنی کان بندے کے ہوتے ہیں اور سننا خدا کا ہوتا ہے. اب کوئی یہاں سے پکارے یا غوث کرم کر دے، اب کان تو میرے غوث کے ہیں لیکن سننا جو ہوتا ہے وہ خدا کا ہوتا ہے. وہ خدا کی طاقت کے ذریعے سے جو سنتا ہے تو بندہ یہاں بولتا ہے مگر وہاں بیٹھے بیٹھے میرے غوث اپنے مرید کی باتوں کو سن لیا کرتے ہیں. یہ مقام، یہ مرتبہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب ایک چیز یہاں پر اور اسی حدیث کی آگے فرمایا گیا. یہ بات ایسی ہے کہ یہ بات ہم کو اور آپ کو مجلس میں بیٹھ کر بولنے کی بھی اجازت تو نہیں. عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر خوف سے، ہر غم سے پاک ہے. صحیح ہے نا؟ ہر تردد سے پاک ہے، ہر کشمکش سے خدا پاک ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حدیث کے آگے والے حصے فرماتا ہے کہ ایک کام ایسا ہے کہ اس کام کو جب میں کرنے لگتا ہوں تو میں تردد کرتا ہوں، مجھ میں تردد آ جاتی ہے. یعنی تردد کا معنی لغت میں فرمایا گیا کہ جس میں کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں.
اللہ فرما جب میں یہ کام کرنے جاتا ہوں ایک کام تو تردد کرنے لگتا ہوں، اور وہ کام کیا؟ تو فرمایا گیا، فرمایا اللہ نے کہ جب میں کسی اپنے دوست یعنی ولی اللہ کی موت کا پیغام یا فرمان دیتا ہوں، حکم جاری کرتا ہوں، تو تردد کرتا ہوں کہ حکم جاری کروں یا نہ کروں۔ اللہ یعنی اولیاء اللہ کی موت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تردد فرماتا ہے۔ اللہ کیا مقام، کیا شان ہے اولیاء اللہ کی۔ تو پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، موت کی آغوش میں لانا چاہتا ہے، کسی ولی کی وصال کا وقت قریب آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس ولی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ثم استقاموا، پھر اس میں استقامت حاصل یعنی ڈٹے رہے، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، تکلیفیں آئی برداشت کرتا رہا، مصیبتیں آئی برداشت کرتا رہا، کوئی پریشانی آئی برداشت کرتا رہا، یعنی ثابت قدم رہا۔ یعنی استقامت کے حوالے فرمایا گیا کہ کرامت سے بھی کہیں افضل استقامت ہے۔ اللہ یعنی ڈٹے رہنا، دین میں ڈٹے رہنا، کوئی تکلیف آئے تو بالکل ڈٹ جانا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، تھوڑی تکلیف آئے تو کہتے اللہ کون سی غلطی کر دی سزا دے رہا ہے مولا، کس غلطی کی سزا ہے مجھے یہ، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ مگر جو اللہ والا ہوتا ہے وہ استقامت فی الدین ہوتا ہے، یعنی وہ تکلیفیں آئے، مصیبتیں آئے، مشقتیں آئے برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں معاملہ نہیں بچاتا۔ فرمایا کہ جو جس نے کہا کہ اللہ اے ہمارے رب، اور پھر اس میں استقامت حاصل کی یعنی ڈٹا رہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت فی الدین استقامت حاصل کرتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ فرشتوں کی جماعت حاضر ہوتی ہے، فرشتوں کی جماعت حاضر ہوتی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں خوف نہ کر، غم نہ کر۔ فرشتے کیا کر اللہ والے سے؟ خوف نہ کر، غم نہ کر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں جنت کی بشارت ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہے، تم دنیا سے جاؤ گے اللہ کا وصل، اللہ کی دیدار سے مشرف ہو جاؤ گے، اللہ کے وصل کی لذتیں پاؤ گے۔ جب فرشتے اس بندے سے اللہ کے ولی سے کہتے ہیں تم اللہ کے وصل کے متمنی ہو، اللہ کے دیدار کے متمنی ہو، تم وصل کی لذتوں سے آشنا ہونا چاہتے ہو، کہاں ہونا چاہتا ہوں، یہ تمام چیزیں تمہیں موت کے بعد ملنے والی ہے۔ تو پھر وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ پھر مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، لہذا موت مجھے منظور ہے۔ جب ولی کہتا ہے موت مجھے منظور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کو موت کی آغوش میں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ، یہ ولی کا مقام مرتبہ ہے، یہ ولی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کو اپنے پاس بلاتا بھی ہے تو اس انداز اور اس شان سے بلاتا ہے۔ بات اولیاء اللہ کے حوالے سے اتنی لمبی ہو گئی، اور سرکار غوث پاک کے آبا و اجداد کے حوالے سے ابھی کوئی بات ہوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے کل جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور 1.25 گھنٹہ کے قریب تقریر ہوگی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل اسی موضوع کو سرکار غوث پاک کے آبا و اجداد کو انشاءاللہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بولنے کوئی غلطی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔